ریسنٹلی یونیورسٹی آف لاہور میں پیش آنے والا واقعہ ایک قیمتی جان کے ضیاع کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عام ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم فوراً سے حالات کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں اور پیشہ ورانہ سمجھ کے مطابق اصل وجہ حالات نہیں ہوتے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دماغ ان حالات کو کس معنی میں سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ہم سب یہ بات مانتے ہیں کہ زندگی میں حالات کسی کے لیے بھی کانسٹنٹ نہیں ہوتے۔ کبھی معاشی دباؤ آ جاتا ہے، کبھی تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی شدید ناکامی سامنے آتی۔ دنیا میں ایسے معاشرے بھی موجود ہیں جہاں لوگ مسلسل خوف، بھوک اور عدم تحفظ میں جیتے ہیں۔ اگر صرف حالات ہی جان لینے کا سبب ہوتے تو ایسے علاقوں میں رہنے والا ہر شخص خودکشی کر لیتا۔ اسی طرح روزمرہ زندگی میں بے روزگاری، امتحان میں ناکامی یا کسی رشتے کا ختم ہونا ہر فرد کو صرف ایک ہی انجام تک نہیں لے جاتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ فرق حالات میں نہیں بلکہ حالات کی ذہنی تشریح میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہی پرابلم دو افراد کے لیے ٹوٹلی ڈیفرنٹ اثر رکھ سکتا ہے۔ یعنی ایک شخص اسے وقتی رکاوٹ سمجھتا ہے جبکہ دوسرا اسی مسئلے کو اپنی شناخت پر حملہ سمجھ لیتا ہے۔ جب انسان بار بار یہ ماننے لگتا ہے کہ اس کے بس میں کچھ نہیں ہے تو دماغ میں بے بسی کا احساس مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہ سچویشن ایمگڈالا کو زیادہ سرگرم کر دیتی ہے۔ خوف بڑھ جاتا ہے، دماغ خطرے کی حالت میں آ جاتا ہے، سوچ سکڑ جاتی ہے، انسان کو لگنے لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ موجود نہیں۔ جبکہ جیسے ہی انسان کسی بااعتماد شخص کے ساتھ بات کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، تو مسئلہ فوراً ختم نہیں ہوتا۔ حالات اپنی جگہ موجود رہتے ہیں مگر ذہن کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ گفتگو یا مدد لینے سے پری فرنٹل کارٹیکس دوبارہ متحرک ہو جاتا ہے، انسان امکانات پر غور کرنے لگتا ہے۔ اب وہی مسئلہ دماغ کو ناقابل برداشت محسوس نہیں ہوتا بلکہ سنبھالنے کے قابل دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور یہی بنیادی نقطہ ہے، جان حالات نہیں لیتے بلکہ جان تنہائی میں دیے ہوئے درد سے جاتی ہے۔ جب کسی کا دکھ نہ سنا جائے، نہ سمجھا جائے اور وہ اکیلا ہی سب کچھ برداشت کرتا رہے تو ذہن تھک جاتا ہے، اور سوسائیڈ اکثر ایک چیخ ہوتی ہے، ایسے درد کی چیخ جسے وقت پر آواز نہ مل سکی۔